السلام علیکم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حق تعالی شانہ نے جنت کو بنایا اس وقت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسے دیکھ کر کے آؤ۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کی عزت کی قسم، جو شخص بھی اس کی خبر سنے گا تو اس میں جائے بغیر نہیں رہے گا۔ اس میں لذتیں، نعمتیں، راحتیں جس قدر رکھی گئی ہیں اس کو سننے اور یقین آ جانے کے بعد کون ایسا شخص ہوگا کہ اس میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو تمام مشقتوں سے ڈھانک دیا، یعنی نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، تمام دینی امور سے ڈھانک دیا کہ جو شخص ان تمام دینی امور کو کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب جا کر کے اب دیکھ کر بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے دیکھا، پھر کہنے لگے کہ اللہ، اب تو مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی شخص اس میں جا ہی نہیں سکے گا۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا اس وقت پھر جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دیکھنے کا حکم ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے وہاں کے عذاب، وہاں کے مصائب، گندگیاں اور جہنم کی ہولناکیاں دیکھ کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ، آپ کی عزت کی قسم، جو شخص اس کے حالات سن لے گا اور اس کے پاس نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تمام لذتوں سے ڈھانک دیا۔ زنا کرنا، شراب پینا، ظلم کرنا، احکام پر عمل نہ کرنا۔ پھر ارشاد ہوا کہ جاؤ اب دیکھ کر کے بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے دیکھا، پھر کہنے لگے کہ یا اللہ، اب تو مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی شخص اس سے بچ ہی نہیں پائے گا۔ اسی وجہ سے جب کوئی بندہ گناہ سے بچتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو اس وقت وہ قابل قدر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، اور اللہ اور حق تعالیٰ اظہار مسرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی امور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔